بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اکنامک اسٹوڈیو میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں پائی نیٹ ورک کی نیو اپڈیٹ نیوز اور ویوز کے ساتھ۔ تو فرینڈس، کچھ فیکٹ اینڈ فگرز جو ہے ویتنام کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو پائی نیٹ ورک کے حوالے سے ہے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ جو ویتنام میں کرپٹو قوانین ہے اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کے سامنے انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پائی نیٹ ورک کے حوالے سے ویتنام نے بٹ کوئن، ایتھیریم، ایکس آر پی، تھیٹر اور پائی کو ریزرو کرنسی کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ دراصل سرکاری طور پہ درست یا تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت ویتنام نے کرپٹو کرنسی کو ریزرو کرنسی کے طور پہ اگرچہ تسلیم نہیں کیا، لیکن کرپٹو کرنسی اور ریزرو کرنسی کے حوالے سے جو اہم تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ قوانین بنائے ہیں، اور ویتنام کی جو نیشنل اسمبلی ہے، لا آن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈسٹری نامی قانون منظور کیا ہے، جو 1 جنوری سن 2026 سے نافذ ہو چکا ہے۔ اس قانون کے تحت USDT، ایکس آر پی، ایتھیریم، بٹ کوئن اور اس کے ساتھ ساتھ پائی کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسے قانونی ڈیجیٹل اثاثوں کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی اب انہیں وہاں کے قانون کے تحت مالیاتی ملکیت یعنی پراپرٹی کے طور پہ تسلیم کیا جائے گا، اور قانونی حیثیت ہونے کی صورت میں جو لوگ ہیں کرپٹو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ان پر قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ مگر یہ ابھی تک سرکاری ملکیتی کرنسی یعنی لیگل ٹینڈر یا ریزرو کرنسی نہیں ہے، یعنی حکومت نے اعلان نہیں کیا کہ لوگ انہیں عام ادائیگی کے طور پہ استعمال کریں۔ مثلاً ویتنامی جو وہاں کی جو فیٹ کرنسی ہے ڈونگ کی طرح، تو ادائیگی کے استعمال کے لیے کرپٹو اب قانونی اثاثہ ہے، لیکن قانونی ادائیگی لیگل ٹینڈر کے طور پہ قبول نہیں ہے۔ البتہ نجی یا تھرڈ پارٹی کے طور پہ آپ اس کو QR کوڈ یا دیگر ادائیگی سے جو اسٹیبل کوئن ہے جیسے USDT کے ذریعے ادائیگی ممکن ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ویتنامی حکومت کی طرف سے کرپٹو کو سرکاری کرنسی قرار دینے جیسی باتیں نہیں ہیں۔ ویتنام نے پہلا جو رسمی لائسنسنگ اور پائلٹ پروگرام بھی شروع کیا، جس کے تحت کرپٹو ایکسچینجز کو لائسنس دینے اور مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ٹھوس شروعات ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے قوانین کرپٹو ٹریڈنگ اور AML یعنی منی لانڈرنگ اور CFT جو دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی قانونی طور پہ کور کرتا ہے۔ تو فرینڈس، اس نیوز کے ساتھ کچھ اور نیوز بھی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بڑی اہم ہیں، ان نکات کو، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ پائی نیٹ ورک جو کہ ڈیجیٹل کرنسی بننے جا رہی ہے دنیا کی، اور لوگ اس کو یوٹیلیٹیز کے طور پہ استعمال کریں گے، اور اس کی پرائس جو ممکنہ طور پہ اس کے امکانات ہیں $3,14,159، جو ابھی تک سمبولک نمبر کے طور پہ سمجھی جا رہی ہے، تقریباً مینٹ لانچ کے بالکل نزدیک ہے، اور فیوچر میں آپ یہ کبھی بھی کسی وقت لانچ ہو سکتی ہے، اور اچھی نیوز آ رہی ہیں، گٹ ہب کے اوپر بھی دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیں۔ تو ہم ان باتوں کی متعلق گفتگو کرتے ہیں جو پائی کو دیگر کرپٹو کرنسی سے منفرد بناتی ہیں، جو اس وقت ٹاپ کلاس کرپٹو کرنسی ہیں۔ تو کچھ احوال ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ پائی نیٹ ورک کو ایک خاص پلاننگ کے تحت، ایک خاص پروجیکٹ کے تحت انٹرنیشنل لیول پر ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر دنیا میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ آئیے ان حقائق کو بھی جان لیتے ہیں
جو اسے منفرد بناتی ہیں۔ دوستو، پائن نیٹ ورک ہمیشہ قوانین کا اور جو لاز ہوتے ہیں کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے اس کا بڑا خیال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ISO 20022 اور ISO 20000 کو پائن نیٹ ورک نے اپنے ساتھ انٹیگریٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پائن نیٹ ورک کا جو میکا ایکٹ ہے وہ منظور ہوا۔ دوستو، 28 نومبر سن 2025 کو پائن نیٹ ورک کا IPO ہوا، انیشیل پبلک آفرنگ رکھی گئی، یعنی جب کوئی پرائیویٹ کمپنی پہلی بار اپنے شیئرز عوام کو فروخت کرتی ہے اس کو IPO کہا جاتا ہے۔ پائن نیٹ ورک کے پاس اس وقت 8 سرورز موجود ہیں جن میں سے ایک غیر ایکٹیو ہے، اور اسی طرح پائن نیٹ ورک کے پاس سینکڑوں ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن موجود ہیں، اور پائن نیٹ ورک کے ایکو سسٹم کے ذریعے سیف ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پائن نیٹ ورک میں یعنی ڈیپتھ ایکسچینج یعنی ڈی سینٹرلائز فیچر موجود ہے، اور اسٹیکنگ کے ذریعے پائن نیٹ ورک زیادہ سے زیادہ ارننگ کرتی ہے۔ تو پائن نیٹ ورک نے پائی کے ساتھ اپنا ایک پوسٹ بنایا ہے۔ پائن نیٹ ورک نے Web3 لانچ کیا ہے۔ پائن نیٹ ورک اسٹیلر نیٹ ورک پر موجود ہے۔ تو دوستو دیکھیے، اتنی خصوصیات آپ کو نہ BTC میں نظر آئیں گی، نہ ایتھیریم میں، نہ XPR میں۔ یہ ابھی تک انٹیگریشن تک نہیں رکھتے۔ تو یہ کمال ہے پائن نیٹ ورک کا، جو اس طرف آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ تمام جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ تمام خصوصیات اس کرپٹو کرنسی کی ہوتی ہیں جو ان تمام اسٹینڈرڈ کو پورا کرتی ہے اس ڈیجیٹل کرنسی کے لیے جسے فیوچر کے اندر ورلڈ لیول پہ متعارف کرایا جائے گا۔ تو فرینڈس، اگر ABN پائن نیکسس کی بات کریں تو پائن نیکسس کوئی ایسا سسٹم نہیں جس سے عام لوگ جو ہے روزمرہ کی پیمنٹ ادا کریں، یا جو ایک عام بینک کی طرح کام کرتا ہے۔ اور یہ دراصل ایک بہت بڑا اور انٹرنیشنل لیول کا مالیاتی سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، جو گورنمنٹس اور بڑی بڑی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، کارپوریشنز ہوتی ہیں، یہ اس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ABN جو ہے آٹونومس بینکنگ نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی گورنمنٹس، ادارے، مالیاتی نیٹ ورکس، اس میں صرف وہی قیمتی و قابل ضمانت ایسٹس یا کولیٹرل استعمال ہوتے ہیں جو مقررہ اسٹینڈرڈ پر پورے اترتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے چھوٹے ٹرانزیکشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے محفوظ اور جو کنٹرول شدہ مالی معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو فرینڈس، یہ تھی کچھ انفارمیشن جو آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے، کیونکہ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔